انسان کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ انسان اور اللہ کا بندگی کا رشتہ ہے، تو کوئی یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور انسان کا جو رشتہ عبادت کا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور اللہ کا جو رشتہ ہے بڑا نازک ہے، اور وہ نازک رشتہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، فرشتے ہو، وہ اس کی بنیاد، رشتے کی بنیاد ایک ہی چیز پہ ہے، وہ ہے فرما برداری۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ شیطان ہو، ابلیس ہو یا حضرت آدم، ان کے لیے مختلف سزا تجویز کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کو سجدے کرنے کا کہا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی دو وجوہات سامنے ہیں جو ہمیں پتہ ہے۔ وہ یہ، ایک تو اس نے کہا کہ میں صرف سجدہ اللہ کو کروں گا، کسی اور کو نہیں، اور دوسرا اس نے تکبر کیا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں نار سے بنا ہوں، آگ سے بنا ہوں، تو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اس نے تکبر کیا اور نافرمانی کی، اور وہ قیامت تک لعنتی ہو گیا، اس پہ لعنت برستی رہی۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنی ازواج کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو، صرف اس شجر کے قریب مت جانا۔ اور پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بہکایا، وسوسہ ڈالا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور سزا کے طور پہ ان کو زمین میں بھیجا گیا، اور زمین پہ بھیج کے یہی کہا گیا کہ جاؤ، مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں کھانے پینے کا بندوبست ہے، اور جب بھی میری ہدایت تمہاری طرف آئے تو اس کو فالو کرنا۔ تو کون سا رشتہ جو ایک بالکل نازک سا رشتہ ہے، وہ یہ ہے فرما برداری اور نافرما برداری کا۔ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ فرما برداری ہوئی، اس کے بعد شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کرتا ہے، اور انسان کے لیے یہ پورا جو قرآن ایک دستور، ایک منشور اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے اپنے رسولوں کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو یہ جو قرآن بھیجا گیا، اور دوسرے رسولوں کے بھی دنیا میں آئے، نبی آئے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو بتایا۔ تو یہ جو ڈو اینڈ ڈونٹس جو اس پورے قرآن میں یا اللہ کی شریعت میں موجود ہیں، اصل میں یہ سارے چیزیں ان کی فرما برداری ہی کرنا ہے ہمیں۔ اور دیکھا جائے کہ اس کی پوری فرما برداری جب انسان کرے گا تو اس کی اپنی زندگی میں فائدہ ہے اس کو، یہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ اللہ کو پہنچ رہا ہے، نہیں۔ ایک ایک چیز جو حلال اور جو حرام ہے، اگر زندگی کے معاملات ہم دیکھیں، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا رشتہ داریاں ہوں، زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضرورتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن چیز کا منع کیا ہوا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے اس میں بھی بہت بڑی فلسفی اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم ہیں انسان کہ ہم اللہ کی اس حکمت تک پہنچ بھی رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی چل رہا ہے، اور ابھی تو آگے جہاں اور بھی ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے۔ انسان تو بھی چلنا شروع ہوا ہے، سائنس نے تو ابھی بالکل، سائنس ابھی بچہ ہے، اور اس نے ابھی اسٹارٹ لیا ہے۔
اور اس کو بہت سارے منازل طے کرنے. تو انسان اور بھی اللہ کے بیچ کا رشتہ صرف فرما برداری کا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ ہو نہیں رہا. لوگوں کے کام نہیں بن رہے ہیں. لوگ بڑے ساری رات بیٹھ کے رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ان کو کچھ مل نہیں رہا. یہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں آج کے دور میں. اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو خود کو کہلواتے ہیں، پوری دنیا میں 7.5 ارب کی آبادی ہے. آپ اگر سروے کریں تو زیادہ تر آبادی جو مسلمان کی ہے وہی پستہ حالت میں ہے، بڑی بری حالت میں ہے. چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو، چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے ہو، یا امریکن، ویسٹرن، کینیڈا، یا آپ آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں، اور اس سے بھی بری حالت آپ کو افریقہ میں ملے گی. کیوں مسلمان اتنی بری حالت میں ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے، وہ ہے نافرمانی. ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوئی ہے. جب ہم نافرمان لوگ اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے جیبوں میں ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ اللہ یہ بھی ہمارا کام کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بورڈ میں پاس کر دے، مجھے یونیورسٹی میں یہ ڈگری دلا دے، پھر مجھے یہ نوکری دلا دے. چیک لسٹ پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اس کے بعد میرے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے. مطلب ایک پورا ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے. بچپن سے لے کے مرنے تک ہم نے اپنے خواب سجائے ہوئے ہیں، اور پوری چیک لسٹ بنا کے جیب میں رکھی ہوئی ہے، اور 24 آورس اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک طرف ہم دنیا داری بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف جو دعائیں ہیں وہ بھی دنیا داری کے لیے ہی ہم دعائیں کر رہے ہیں. ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام بنا دے، ہمارا یہ کام بنا دے، ہمارا یہ کام بنا دے. 24 گھنٹے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے. میں بالکل وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ خود سے چھپا رہے ہو، چاہے کوئی مانے نہ مانے، لیکن اکثریت یہی کر رہی ہے. ہم صرف اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا بنایا ہے، ہماری نظر میں اللہ کچھ ایسا ہے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، اور آپ جیسے جیسے اس کو بتاتے جا رہے ہیں آپ ڈکٹیکٹ کرتے جا رہے ہیں، آپ ڈکٹیکشن دیتے ہیں، آپ ان سے کام کرواتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہو جائے، یہ فلاں کام ہو جائے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہے، اور جو اصل رشتہ ہے اللہ کے ساتھ اس کو ہم بھول بیٹھے ہیں. بڑا آسان سا فارمولہ ہے، بڑا آسان. آپ پہلے فرما بردار بنو، فرما بردار بننے کے بعد پھر آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام ضرور کرے گا. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اگر والدین، کسی کے والدین ہیں اور ان کے بچے ہیں، ایک والد ہیں ایک والدہ، اس کا 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، ایک بڑا فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے. اب آپ خود سوچیں، وہ جو فرما بردار بندہ ہے، بچہ ہے اس کے لیے اس کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہوں گی، اور اس کے کام کتنے آسانی سے وہ کرتے ہوں گے. اور وہیں پہ جو نافرمان بندہ ہوگا، بچہ ہوگا، اس کے لیے وہ والدین کیا سوچتے ہوں گے، کتنا پریشان ہوں گے. وہ یہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ نافرمان ہو جائے، کسی کا بچہ خراب ہو جائے، اور وہ اس والدین سے آپ جا کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے جب بچہ نافرمان ہوتا ہے. اور پھر اسی جگہ ایک ایسے والدین کو بھی ڈھونڈے جس کا بچہ فرما بردار ہے اور ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، ان کی لائف بڑھ جاتی ہے. اور بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ زندگیاں بنا دیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اب یہ نہ سوچئے کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ فرما بردار ہے، نہیں. یہ ایک اور اللہ تعالیٰ
آزمائش دے دیتا ہے، دنیا کی زینت دے کے، دنیا کی جو چمک دمک انسان کو عطا کر کے ایک اور ذمہ داری اس پہ ڈال کے، اور وہ ایک اور ذمہ داری میں پڑ جاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہوا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. کہ پوری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو آپ اپنے نور سے اللہ کا نور، اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہو، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جانور ہو، پودے، پہاڑ، چاند، سورج، سیارے، ستارے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، حضرت انسان کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزارے، تاکہ وہ جب اپنی ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے لیے آکسیجن پہلے سے ہی مہیا ہے، اس کو آکسیجن بھی ملے، اس کو پانی بھی ملے، اس کو دودھ بھی ملے، اس کو کھانے پینے کی، جب وہ بڑا ہو تو کھانے پی، جیسے جیسے اس کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی، وہ چھوٹا ہوگا تو اس کی ماں کی پیٹ سے نکلے گا، اس سے پہلے اس کی ماں کے پاس کے لیے دودھ ہے، جیسے تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر اناج بھی ہیں، پھر دودھ بھی ہیں، پھر دوسری چیزیں، فروٹس، ہر چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنا دی، پہلے سے ہی وہ خلق کر کے رکھ دی ہے. پھر اس بڑا ہوگا، اس کو ساتھی کی ضرورت پڑے گی، وہ شادی کرے گا، یہ ساری چیزیں مرنے تک، یہاں تک جب وہ مرے گا تو پھر اس کے لیے وہ بھی بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اس کو کہیں بدبو میں نہ سر عام نہ لاش پڑی ہو، اس کو بھی پھر مٹی سے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں تو مٹی میں مل جائیں گے، تاکہ ہمارے جو کچھ ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندر وہ جو گندگی، وہ جو بدبو، کیڑے، وہ جو کچھ ہوگا وہ نظر نہ آئے، وہ جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو وہ بدبو، وہ گند نظر نہ آئے، وہ بس آ کے مٹی کو مٹی سمجھ کے، اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا جو ہم یہاں پہ دفن کر کے گئے ہیں وہ ہمارا ایسا ہی سلامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم کتنی فرما برداری کر رہے ہیں. یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے انسان کا اللہ کے ساتھ. ہم نے کوئی فرما برداری نہیں کی، ہم صرف اپنے مطلب کے ہیں. ہمیں جہاں پہ اپنے نفس کی ہم نے غلامی کی ہے، جہاں پہ بھی ہمیں اپنا مطلب نظر آیا ہم اسی طرف چلے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ نہیں کیا، بس جہاں پہ اپنی لذت نظر آئی ہم وہاں پہ کود پڑے. ہم اپنے آپ کو اپنی نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی اپنے آپ کو فتح نہیں کیا. ہم ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتے آئے، اپنے غلام بن گئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ خود اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی زندگی پہ ذرا نظر تو ڈالیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ بڑے مجبور ہیں اور کر رہے ہیں، مجبوری میں کر رہے ہیں، نہیں چاہتے ہیں ایسا کریں. کوئی سگریٹ پی رہا ہے، دل نہیں کر رہا کہ یار میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پا رہا. کوئی شراب، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی زیادہ کھا رہا ہے، بڑا جسم پھولتا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں میرا پیٹ اندر ہو جائے، میں تھوڑا سمارٹ ہو جاؤں، لیکن وہ خود پہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا. اس کو پتہ ہے کہ پتلا ہونے کا طریقہ کار دنیا کو ہر کسی کو پتہ ہے کہ سلم کیسے ہوں گے. ڈائٹ اچھی کریں، کم کھائیں، جتنا کھا رہے ہیں اس سے تھوڑا کم کھائیں گے. اگر ہم موٹے ہوتے جا رہے ہیں، اس کا کامن سینس ہے کہ ہم کیلوریز ایکسیس اماؤنٹ میں لے رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے جسم میں چربی بڑھتی جا رہی ہے. تو سمپل ہے، جتنا کھا رہے ہیں اس سے کم کھائیں، آٹومیٹیکلی ہماری کیلوریز ڈیفیسٹ ہوگی، ہمارا فیٹ گلنا شروع ہو جائے گا. سمپل، ہم پتہ ہے، سب ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. سگریٹ ہے، سب کو پتہ ہے اس سے کینسر ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، پی رہے ہیں، مجبوری ہے. بالکل اسی طرح پان کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ہم مرشد بنے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ میں پان پڑا ہوا ہے. ہم خود اتنا نہیں، یہ جو مرشد لوگ جو پان کھاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ خود وہ کام کر رہے ہیں جن پہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، اور وہ دنیا کی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں. بالکل اسی طرح شرابی لوگوں کو آپ دیکھ لیں. ایسے بہت سارے ایسی عادت ہیں ہماری جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ وہ اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم نافرمان ہیں.
ہمیں بس چھوٹا سا ایک بہانہ چاہیے کہ ہم ایک چیز پہ پکڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں یہ ایسا ہے اس لیے یہ نہیں کر پا رہے ہیں. جیسے وہ اس ابلیس نے بہانہ بتایا تھا اللہ کو کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، نار سے بنا ہوں، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں. یہ بہانہ تھا اس کا. حالانکہ دیکھا جائے جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو کرنا تھا. ہم نے بھی بہانے بنائے ہوئے، اتنے بہانے ہیں کہ بس کل سے سٹارٹ کروں گا، اب ایکسرسائز شروع کروں گا، اب کھانا کم کھاؤں گا، کل سے سگریٹ چھوڑ رہا ہوں. ایسے بہت سارے دینی معاملات ہیں، نماز پڑھنا شروع کروں گا، اب روزے رکھوں گا، اب حج کر کے آیا ہوں تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب میں کوئی گناہ کروں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نافرمان ہیں، ہم کو فرما برداری کا پتہ ہی نہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے اللہ کے ذکر سے، ہم مراقبے کریں گے، چلے کاٹیں گے، ہم جا کے جنگل بسائیں گے، ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بیٹھیں گے، مراقبے کریں گے، چلا کریں گے. لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو اس سے رب نہیں ملتا. رب ملے گا فرما برداری سے، رب ملے گا خود پہ کنٹرول پہلے کرو. آپ کر کے دیکھو. فرما برداری کا مقصد یہ میں صرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ سب ان لوگوں کے لیے جو یہ ٹریڈیشنل چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ صرف عبادت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ جو اصل عبادت ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف روزہ نماز کرنا، صرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھے، روزہ کر لیا، آپ نے اللہ کی فرما برداری کر دی. کیا پورا قرآن کھول کے نہیں پڑھا؟ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، والدین کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرنا، بہن بھائیوں دوسرے قربا کے ساتھ آپ کا برا سلوک، اس کے بعد نشہ، زنا، یہ ساری چیزیں آپ بھول گئے. حرام کھانا کہتے ہیں کہ سور کھانا حرام ہے. کیا سور کھانا صرف حرام ہے اور رشوت کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالنا حرام نہیں ہے؟ وہ بھی آپ سور کی وہی چیز ہے. اگر گناہ کو دیکھا جائے، اگر سور نہیں کھاتے یہ سوچ کے کہ ہمیں گناہ ہوگا، تو بھائی جان آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں وہی گناہ اسی میں بھی ہے کہ آپ نے رشوت کے پیسوں سے آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرا، آپ نے کسی یتیم کا مال کھا لیا، یہ بھی حرام ہے. آپ نے جھوٹ بول دیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں صرف ایک ہی ایسا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ خود لعنت بھیجتا ہے، وہ یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. سوچا ہے آپ نے؟ ملاوٹ کرتے ہیں، ملاوٹ. سارے حاجی فلانا، حاجی فلاں حاجی، یہ ساری ان کی ہٹیاں ان کی بنی ہوئی ہیں، ان کے دکان بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ بلے شاہ نے کہا، بلیا ہٹی اتے حاجی بیٹھا کڈی مبارک ہستی. بلیا ہٹی اتے حاجی بیٹھا کڈی مبارک ہستی. ثابت مرچیاں مہنگیاں ڈسے تے پیسی ہوئی سستی. ثابت مرچیاں مہنگیاں ڈسے تے پیسی ہوئی سستی. اب دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا خود کو حاجی بتا رہا ہے اور دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. ثابت جو مرچیاں ہیں وہ بڑی مہنگی بتا رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور اس کو پیس کے اتنا پروسیس میں لینے کے بعد جو نکل رہی ہے پیس کے، اس میں وہ سستی ہیں. وہ اس لیے سستی ہیں کہ اس میں ملاوٹ کر رہا ہے. وہ یہ ہے ہٹی والے حاجی صاحب. یہ ہے حاجی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپی اور داڑھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حج کر کے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں استغفر اللہ، سور کون کھائے، شراب کون پیے. یہ وہی چیز ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہو. بس یہ کون ان لوگوں کو کون سمجھائے، کون بتائے. میں تو ہمیشہ میرا مقصد صرف یہی ہے. آج کا یہ جو بیان ہے اس میں صرف یہ چیز آپ کو یاد دلانا ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کس چیز کا رشتہ ہے. پہلا فرما برداری کا رشتہ ہے،
جب فرما بردار بن جاؤ گے باقی ساری چیزیں آسان ہیں، سب چیز آسان ہے، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ امید کرتا ہوں کہ میں جو کچھ میسج، جو پیغام پہنچانا چاہتا تھا وہ آپ تک، آپ کے دل تک پہنچ گیا ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔